اس کی مثال علماء نے اس کو یعنی دین کی حقیقت کو اور دین کی صورت کو الگ الگ کر کہا کہ دنیا میں بھی چیزوں کی حقیقتیں اور صورتیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، دنیا چونکہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو دنیا جتنے اپنے انجام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے تو دنیا میں دجل اور فریب اور جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ختم ہونے کی طرف جائے گی، آخر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. جا کر جب یہ بالکل اوصاف دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ دنیا کو ختم فرما دیں گے. اس میں کیا مزاج چل رہا ہے کہ ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ہے، ہر چیز کی کاپی ہے، ہر چیز کی نقل ہے. وہ تیزی سے دنیا بن رہی ہے. نقل بنانے والی انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے، انڈسٹریز وجود میں آ گئی جن کا کام کیا ہے وہ اصل بناتے ہی نہیں ہیں، وہ نقل بناتے. نقل کے لیے باقاعدہ لوگ ہیں دنیا میں، یعنی نقالوں کی بھی ایک پوری انڈسٹری ہے. لیکن دنیاوی چیزوں میں بھی لوگ اس کا فرق کرتے ہیں، اور نقل سے اور نقل والی چیز سے اصل والی توقع نہیں رکھتے. اگر کسی نقلی چیز میں کوئی کمی آ جائے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، نقلی تھی، اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اصلی تو تھی نہیں. تعجب لوگوں کو تب ہوتا ہے، حیران لوگ تب ہوتے ہیں، افسردہ لوگ تب ہوتے ہیں جب اصلی چیز دھوکہ دے جائے. ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نقلی نہیں تھی. تو بعض اوقات ان کی غلط فہمی ہوتی ہے، اور وہ جب مزید تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے واقعی نقلی تھی. تو ایسے ہی معاملہ ہمارے پاس موجود چیزوں کا بھی ہے. ہمیں اول تو اس کا شعور نہیں ہو پاتا کہ اصلی دین اپنی صحیح شکل میں، اپنی اصلی حالت میں، اپنے صحیح اوصاف کے ساتھ کس کے پاس ہے. ہم جس نے بھی دعویٰ کر دیا، جس نے بھی کوئی تماشا لگا لیا، ہم اس کو دین سمجھنا شروع کر دیتے. اس کی وجہ ہماری لا علمی اور ہماری جہالت ہوتی ہے. ہمیں یہ سلیقہ نہیں آتا، ہمیں یہ طریقہ نہیں آتا کہ ہم کچھ پرکھ سکیں. دنیا میں جیسا لوگ پرکھنے کے لوگ ہوتے ہیں، اور جس آدمی کو خود صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ کسی ایسے سمجھدار آدمی سے مشورہ کرتا ہے کہ پرکھنا ہو تو میں کیسے پرکھوں، کس کے پاس جاؤں، کیسے تیزے، پھر ایک درست چیز کا انتخاب کرتے ہیں. تو آج اگر ہم اپنی اسی تعداد کے ساتھ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں، انہی وسائل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، چاہے وہ مادی وسائل ہوں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، چاہے وہ معدنیات ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ زرخیز زمینیں ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلمانوں کے کاروبار اور ان کے بزنسز ہیں، یا جو افرادی وسائل ہیں جو انسان ہیں اپنی صلاحیتوں سمیت، انہی وسائل کو اور انہی افراد کو اور انہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو اگر ہم اس میں روح پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ خود سوچیں ذرا کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقیقی فرما بردار، اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر واقعی یقین رکھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی جو واقعی دامن رسالت سے وابستہ ہوں، اس خطہ زمین پر، اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر 1.5 ارب سے 2.25 ارب کی تعداد میں موجود ہوں، تو یہ دنیا تو اللہ کے رنگ برنگی بھی نظر آئے گی. 2.25 ارب دنیا میں 7-7.5 ارب انسانوں میں سے 2.25 ارب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. لیکن آزمائش کیا ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں. ہم فقط ایک ظاہری طور پر ایک ہمارے اندر اسلام کی چیزیں ہیں، اس کی جو اس کے جو باطنی اوصاف تھے، اب آہستہ 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 اس کا تذکرہ بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے. اس ضرورت کا احساس کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی تربیت گاہیں ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہیں. ہر چیز علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں ظاہر پرستی کا اور یہ جو دجالیت جس کو کہتے ہیں، دجل کا مطلب کیا ہے؟ دجل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہونا. چیزوں کا ظاہر بدل جائے گا، ظاہر دلاویز ہو جائے گا، ظاہر بڑا جاذب النظر ہو جائے گا، باطن میں کچھ نہیں، کھوکھلا ہوگا نظام پورا. تو اس کھوکھلے نظام پر مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن الندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاغذ کے پھولوں سے، پلاسٹک کے پھولوں سے گلاب اور چنبیلی کی خوشبوؤں کی توقع رکھنا، یا کھلونے والے شیر بھالوؤں سے دھاڑنے اور چیر پھاڑ کی توقع رکھنا، یہ حماقت ہے اور ممکن نہیں ہے وہ چیز. تو ہمیں ایسے اور یہ دنیا نے اس بات کو دیکھا ہے، دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ حقیقی قوت والے، اصل معاملے کو جس کو کہتے ہیں اصل چیزوں کو سمجھنے والے اور چیزوں کی اصل پر محنت کرنے والے تھوڑے بھی ہوں تو وہی غالب آتے.
انہی کی بات چلتی ہے، انہی کی بات کو اللہ جل شانہ دنیا میں دوام عطا فرماتے ہیں، چاہے بے شک ان کی تعداد کم ہو۔